علی بھائی، جس مہارت سے آپ ہر مسئلے کا جواب دیتے ہیں، اس سے قطعاً نہیں لگتا کہ آپ نے خود سے تحقیق کر کے ہدایت حاصل کی ہے۔ سچ سچ بتائیں، آپ کو کس نے ٹرین کر کے علماء پر مسلط کر دیا ہے؟ کیا کہ آج تمام فرقوں کے علماء اتنے پریشان ہیں؟ اللہ نے کیا جی مسلط۔ جب اللہ کسی کو مسلط کر دینا تو پھر پریشانی بنتی۔ اس میں اصل راز بتانا ہے آپ نے۔ راز ہے اللہ کی مدد، ٹھیک، اور تو کوئی راز نہیں ہے سر۔ یہ آپ لوگوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے نا، ایک جماعت دوسری کے بارے میں کہتی ہے اس کو فورن فنڈنگ آتی ہے، اس کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہے، اس کو فلاں نے اٹھایا ہے، اس کو فلاں نے اٹھایا ہے۔ وہ سر پتہ چل جاتے ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ لوگوں کے بزرگوں نے اٹھایا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ دین وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ جب ہم نے پڑھا تو سب سے پہلے آپ کے بزرگ فیل ہو گئے اس ٹیسٹ میں، تو پھر ہم نے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو آدھی بات سچ بتائی تھی کہ دین اس میں ہے، لیکن اس کے اندر جو دین تھا وہ آپ کو نہیں بتایا تھا، ہم نے وہ بتانا شروع کر دیا۔ تو اس میں کوئی کمال والی بات تو نہیں ہے۔ باقی یہ رہا کہ ظاہر ہے کہ ایک دن کی محنت تو نہیں ہے۔ میں یعنی 92 میں نے میٹرک کیا، 94 میں ایف ایس سی، تو آج آپ سمجھ لیں تقریباً 25-30 سال ہو گئے میں یعنی کتابیں پڑھتا ہوں، اور ظاہر ہے ایک دن کا نالج تو نہیں ہے، پھر کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرتا ہوں، اور یعنی میں تعصب سے پاک ہوں۔ میں کسی ایک ٹاپک کے اوپر بھی جب تحقیق کرنا شروع کرتا ہوں نا، تو تمام مکاتب فکر کی کتابیں، ان کے علماء کو پڑھتا ہوں، پھر خود بھی کتاب و سنت دیکھ کے تو آپٹیمل سولوشن پہ پہنچتا ہوں۔ حیات النبی پہ آپ میرا 2 گھنٹے کا مسئلہ نمبر 5 دیکھیں، اس کی شروع میں نے بتایا کہ ایک سمجھ لیں پوری اسائنمنٹ تھی حیات النبی کے اوپر۔ دنیا میں جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں نا مکاتب فکر کی، 400-500 صفحوں کی کتابیں، وہ میں نے ساری پڑھی، نوٹس بنائے، پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے میں نے لیکچر 2 گھنٹے کا ریکارڈ کروایا۔ تو آپ بھی تعصب سے باہر نکلیں، آپ سب کو سننا شروع کر دیں، آپ کا علم بھی اس لیول پہ آ جائے گا۔ باقی رہا سپیکنگ پاور، ظاہر ہے کہ میں 92-93 سے ہی چونکہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں تو سپیکنگ پاور آ جاتی ہے۔ کوئی لانچ نہیں کسی نے کیا سر، بے فکر ہیں آپ۔ اگر مجھے کسی نے لانچ کیا ہوتا نا تو میں آپ کو انگریزوں کے زمانے میں لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوتا، بخاری مسلم کے تو نہ دے رہا ہوتا۔ اب آپ اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کو دیکھیں کہ وہ جمعے کی تقریریں کن کتابوں سے کر رہے ہیں، وہ کن کن کتابوں سے درس دے رہے ہیں، وہ مولویوں کی کتابوں سے درس دے رہے ہیں جو مولوی انگریزوں کے دور کے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا انگریزوں کے پٹھوں ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں اپنے الفاظ کنٹرول استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت ہوں گا جب آپ مجھے کہیں گے، پھر میں کہوں گا پٹھو تو وہ ہے جو انگریزوں کے دور میں کتاب لکھ رہا ہے، اور جو 1200 سال پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو سنی مانتے آ رہے ہیں شروع سے، ان کے حوالے دے رہا ہے، تو سر وہ تو بخاری مسلم کے ایجنٹ ہے، تو ہم امام بخاری امام مسلم کے ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چھوڑا کس نے؟ اللہ نے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی عروج آتا ہے تو اس کو زوال آنا چاہیے۔ تھوڑا آپ لوگوں نے یعنی امت کے ساتھ کیا ہے اور اس دین کا جنازہ نکالا ہے، جس شے نو چھیڑو ہوتے اختلاف نکلتا ہے۔ من لوگ کہتے ہیں یار اختلافی موضوع، میں کہتا ہوں جی اتفاقی موضوع آپ بتائیں نا کون سا ہے۔ آپ عقیدے سے شروع کر دیں نا، آپ کہتے ہیں توحید میں مسلمان ایک ہے، توحید میں صرف اتنا ہی ایک ہے جتنا ہندو ایک مانتے ہیں اللہ کو، اس میں آپ توحید فی ذات میں آ جائیں، فی صفات میں آ جائیں تو آپ دیکھیں کتنے اختلافات موجود ہیں۔ ابھی تک مسلمان یہ نہیں طے کر پائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا ہمارے ساتھ ہے۔ تسی کہہ رہے ہو کہ توحید بھی سادہ ہے۔ ایک کہتا ہے جی آپ اللہ کو عرش پہ مانیں گے تو اس کو محدود کر دیں گے، دیوبند بریلویوں کا یہ کہنا ہے، وہ اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ کافر ہے کیونکہ اللہ کو محدود مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ محدود ہے۔ دوسرے اہل حدیث کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے، عرش کے اوپر ہے، اور یہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے، یہ تو وحدت الوجود رکھتے ہیں، یہ کافر ہے۔ سر یہ میں آپ کو تھیریٹیکل باتیں نہیں بتا رہا، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں۔ توحید پہ ایک نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پہ آ جائیں تو آپ اس میں تو بے شمار، آپ حیات النبی کا عقیدہ، پھر حاضر و ناظر کا عقیدہ، علم غیب کا عقیدہ، اعمال میں آ جائے تو ماشاءاللہ نماز کے طریقوں میں فرق، ہر چیز میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ یہ مسائل نہ ہوتے تو مجھے بھی نہ بولنا پڑتا۔ تو اب بول رہے ہیں تو آپ عزم کریں اس کو۔ جس دن میں نے کسی انگریز کی کتاب کا حوالہ دیا نا آپ کو تو آپ پھر مجھ پہ اعتراض کیجیے گا۔ اگر کتاب و سنت آپ کے بابوں نے آپ کو بتائی لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں بتایا تو سر اپنے بزرگوں کو روئیں نا، مجھے کیوں روتے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ بزرگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے غلطیاں نکالتے ہیں۔ اور ایک بندے نے مجھے لکھا، وہ میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی، یہ ہم نے ٹائٹل بنایا اس کے اوپر، لیکن مکھی ساتھ شہد کی بنائی تھی۔ اچھا تو وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا، یہ ہر جگہ گند پہ بیٹھتا ہے۔ تو میں نے اس میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر میں گندی مکھی ہوں اور گند پہ بیٹھتا ہوں تو یہ گند پھیلایا کس نے ہے؟ یہ بھی تھوڑی جرت کر کے بتائیں نا۔ میں گند، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا ہے، گند پہ بیٹھتا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے گند کیا تھا،
اس گند پہ بیٹھ کے اس نے صفائی کر کے ہمارے فالوورز کو بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ گند کر کے گئے ہیں. تو یہ جرت کرے نا یہ کہنے کی, تو سر پبلک پھر خود ہی مانے گی یار تو بڑا اچھا کام کیا, صفائی کی ہے. یہ وہ گندی مکھی ہے جس نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کیا ہے, اور الحمدللہ اب شاید آپ کو کتاب و سنت کی شکل میں بتایا جا رہا ہے. الحمدللہ. علی بھائی, آپ دوسرے سٹیز میں لیکچر دینے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ نہ ہی ٹی وی چینل پر آتے ہیں, نہ ہی کسی کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی دفعہ ڈسکشن کی ہے کہ اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ٹی وی چینلز کی کیا اوقات ہے آج کے زمانے میں؟ لوگ ٹی وی چینلز کب دیکھتے ہیں؟ وہ چیزیں بھی یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جیو پہ ایک فیوریٹ پروگرام ہے میرا جو میں دیکھتا ہوں. جب وہ یوٹیوب پہ لائیو چل رہا ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, 2000 3000 5000. لیکن جب وہ چڑھتا ہے تو 1-2 دن میں 70-80 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں. پھر اس وقت آپ فارغ ہیں نہیں ہیں. یوٹیوب تو آپ کو فریڈم دیتی ہے جس وقت بھی. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی, نہ اس کی اویلیبلٹی ہوتی تھی, تو لوگ دوسرے گاؤں میں, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں مولوی بلاتے تھے کہ جی آج فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں, ان کو سننے جانا ہے. سر آپ کو مولانا کو اپنے گھر خود بلا لینا, آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو ہم سامنے آ جائیں کہ کیا حکم ہے میرے آقا. ٹھیک ہے, تو ضرورت نہیں ہے مجھے, یعنی ساری بڑی بڑی کانفرنسز میں بتاتا نہیں ہوں, ضرورت نہیں ہے بتانے کی. اس کی ضرورت کانفرنسز میں جو مجھے لوگ بلا رہے ہیں وہ کیوں بلا رہے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب پہ آلریڈی مجھے دیکھا ہے, تو میرا فیم کا ذریعہ تو آلریڈی یوٹیوب ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہوئے ہیں. تو میں پھر معذرت کر لیتا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے. وہاں جا کے میں نے کیا گین کرنا ہے؟ یا تو مجھے پھر وہ بات کرنا دیں کہ جو آپ پھر سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں. کوئی دنیا کا فورم, کوئی کانفرنس مجھے یہ کہتے ہیں نہیں میں کسی محفل میلاد پہ چلا جاؤں, تو سر میں میلاد پہ جا کے وہاں کیا کچھ بیان کروں گا؟ یہ مجھے پھر بتائیں گے یہ بیان کریں, یہ نہ کریں, تو سر وہ میں تو نہیں کر سکتا. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ تو یوٹیوب پہ بیان کیا جا سکتا ہے. اور اگر میں میٹھی میٹھی باتیں کر کے ادھورا دین, منافقانہ دین پیش کروں گا, میں اپنے ضمیر کا بھی مجرم ہوں, اللہ کے حضور بھی مجرم ہوں. اسلام میں صرف نیکی کا حکم نہیں ہے, برائی سے روکنا بھی ہے. محرم پہ آج تک کسی ایسے اسکالر کو بلایا گیا جو آ کے ماتم کو کنڈیم کر دے ٹی وی پہ؟ تو سر مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں ٹی وی پہ جا کے محرم میں جا کے فضائل حسین بیان کروں؟ میں صرف فضائل حسین تو بیان نہیں کروں گا, میں تو آل امیہ کی بدماشی بھی بتاؤں گا, اور میں ماتم کو بھی کنڈیم کروں گا. میں ربیع الاول شریف میں اگر ٹی وی پہ جاؤں گا تو صرف نبی علیہ السلام کی شان نہیں بیان کروں گا, بلکہ میلاد کے اوپر جو خرافات ہو رہی ہیں وہ بھی بیان کروں گا. اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ علماء دیوبند جو آج بریلویوں کو جن چیزوں پہ بدعتی کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے بزرگ جو یہ سارے کام کرتے تھے. وہ میرا ایک کلپ چڑھا ہے نا, آپ دیکھیں نا, المہند المفنس سے میں نے وہ سارے حوالے پیش کیے ہیں میلاد کے اوپر. تو سر یہ کڑوی باتیں کون سن سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پھر دوسری ہمیں معاف رکھیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی چندہ بک نہیں ہے, ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, ہم بینیفیشری کسی کے لیے نہیں ہے. لوگوں کی تو جماعتیں ہوتی ہیں, اسٹریٹ پاور ہوتی ہے, ان کو لوگ کانفرنسز میں بلاتے ہیں کہ ان کے فالوور نکل آئیں گے. ہمارے کبھی نہیں نکلیں گے, ہم آواز بھی لگائیں تو نہیں نکلیں گے, کیونکہ ہم نے ان کو اتنی پکی آواز لگائی ہے کہ نہیں نکلنا. آپ نے سینہ و سینہ دعوت کرنی ہے, سافٹ طریقے سے بات پہنچانی ہے. ٹھیک ہے, اسٹریٹ پاور کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے, الٹیمیٹلی انجام دیکھنے کیا ہے, دیے سے دیا جلائیں اور کولڈ وار ون کریں. آج سر کولڈ وار ون ہے نا, اللہ کے فضل سے آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی ٹاپک لکھیں, آپ صرف یوٹیوب پہ لکھیں داڑھی کی لمبائی, تو دیکھ لیں کس کے کلپ سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. آپ یزید لکھ دیں, آپ حسین لکھ دیں, آپ حضرت معاویہ لکھ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ 12 ربیع الاول میلاد لکھ دیں, تو اس پہ تو سب سے زیادہ ویڈیو ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی کھلنی چاہیے ویورشپ میں, میری کھلیں گی. اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کھلتی ہیں کہ یہ بڑی چٹخارے دار باتیں کرتا ہے تو لوگ سن لیتے ہیں. سر آپ کر کے دیکھ لیں, اتنا ہی آسان ہے کہ کوئی بندہ بھی یوٹیوب پہ ویڈیو چلاتے اس کو ویورشپ مل جاتی ہے. کچھ ہوتا ہے تو ملتی ہے نا, لوگ گالیاں دے کے بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں, اس طرح نہیں ویورشپ ملتی. جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح لوگ جو ٹگے بن کے ساڑھے پیچھے لگے نا, ادھر پیچھے بھی لگ گئے نا, سر نہ, ادھر تو ایک ایک باریکی دیکھی جا رہی ہوتی ہے. میں حدیث کا ریفرنس اگر نمبرنگ میں بھی فرق آ جائے تو ای میلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے مولویوں کے آگے تو یہ ایسے وہ بدھو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی تو سٹوریاں بھی سن لیتے ہیں. ہم صرف حوالے میں اگر نمبر آگے پیچھے ہو جائے, وہ بھی ان کے, ہمارا الحمدللہ صحیح نکلتا ہے زیادہ تر, تو وہ ای میل کھڑکا دیتے ہیں اس نمبر پہ تو حدیث ہی نہیں ہے. اور دوسرے بابے جو حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہوتی, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ویسے بات بھی صحیح ہے, کیسے پوچھیں ان کو, ان کا نہ کوئی رابطہ نمبر ہوتا ہے, اور رابطہ نمبر ہوگا تو ایک بار ہی رابطہ ہوگا,
اگلی بار آپ گستاخ ڈکلیئر ہو جائیں گے. آج کوئی بڑے مجمع میں پوچھ سکتا ہے؟ یہ آپ کو علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یوم شہادت آتا ہے نا تو آپ کو نا سارے ممبروں پہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں ممبروں پہ یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ جی حضرت عمر کو بڑے مجمع میں سلمان فارسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ کا قد تو بڑا لمبا ہے، یہ آپ نے کرتا لباس کیسے سلوا لیا ہے؟ مال غنیمت میں تو ساروں کو ایک ایک چادر ملی تھی، آپ کی ایک چادر میں تو کپڑے بنتے نہیں ہے، آپ نے کیسے اپنا سوٹ سلوا لیا ہے؟ جب تک آپ یہ کلیریفیکیشن نہیں دیں گے ہم آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. تو حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو ڈونیٹ کی اور انہوں نے لباس یہ بات کی. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں عمر اب تم بات کرو، تمہاری اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ لیڈر کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ 2 نمبر نہیں ہے. یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہی وہ ممبر سے اترے نا آپ صرف اس سے پوچھ لیں کہ حضرت آپ کی تنخواہ تو 10,000 ہے، یہ گاڑی آپ نے کیسے رکھی ہوئی ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کا اکرام مسلم کر دے گا. وہ جو 5واں نمبر ہے، چاہے وہ 5-6 نمبر بیان کرنے والا ہوگا وہ بھی آپ کا اکرام مسلم کر دے گا، اور اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے مریدین کہیں گے یہ مفتی صاحب سے طریقہ ہے بات کرنے کا. اس کو پوچھے کہ تیرا مفتی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی جوتیوں کے برابر نہیں ہے، تو واقعہ بھی وہ بیان کر رہا ہے، تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں؟ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا تھا نا کہ تو نے یہ جو 10 قسم کے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، تیری تنخواہ تو 10,000 ہے، یہ باڈی گارڈ ایک وقت کا 2 کلو گوشت کھا جاتے ہیں، یہ خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو سر ان کو پتا، اچھا وہ اتنا ہے کہ ضمیر اندر سے آواز لگاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات پہ آر محسوس کرے کہ لوگ مطلع ہو جائیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دیا نا کہ سر یہ جو ہر جمعے میں چندہ ہوتا ہے یہی تو اسی سے تو ہم یہ پال رہے ہیں سارا کچھ، تو یہ بات کرتے ہو ڈرتے ہیں لوگ تو اگلی بار چندہ ہی نہیں دیں گے. تو سر آپ جنے بنے، آپ کہہ دیں کہ آپ کا پیسہ لوٹ کے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، سچے بنے بتا دیں. لڑتے کیوں ہیں؟ ناراضگی کیوں کرتے ہیں؟ مریدین کو اشارے کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارے شہزاد بھائی ہے وہ کہتے نہیں، وہ ایک اہل حدیث کی مسجد میں کہ انہوں نے مولانا نے کوئی تقریر کی، وہ اٹھ پٹانگ باتیں کر دی، تو وہ جب اترے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے اس طرح کریں آپ اندر کمرے میں آ جائیں. بھائی کمرے نہ کرے جانا مہربانی کر کے. اس نے کہا سر تقریر آپ نے باہر کی ہے، جو آپ اندر دے کے کمرے میں جا کے تقریراں کرتے ہو مجمع تقریراں کرتے ہو ممبراں ہوتے ہیں، جواب دینے ایسے کہتے ہو کمرے میں آ جائیں. اس میں جو شریف لوگ ہیں وہ کمرے میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ تاکہ اتنے لوگوں کے سامنے بےزتی نہ ہو، اور جو بدماش ہوتے ہیں وہ اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ آپ کا اکرام مسلم کریں اندر جا کے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ آندہ سوال نہ کسی سے کیا جائے. اور اب تو میرا خیال ہے جب بھی کوئی مطلب اس طرح کا پوائنٹ آف ویو اٹھاتا ہے نا، ہمیں تو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے نا. اگر کسی مسجد میں کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، بس صرف اتنا کہہ دیں سر کہ یہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے نا اس کا انٹرنیشنل نمبر بتا دیں. وہ کہتے ہیں پتہ لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. صرف یہ بول لیں سر، آپ صرف یہ بولیں کہ یا سر یہ جو آپ نے بخاری تو یہ بیان ہی نہیں کرتے، یہ تو حدیثیں بھی بیان حدیث کیا ہوتے ہیں، ان کو یہ حدیث کا ریفرنس دیں اور اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتانا ہے. تو آپ اس کے چہرے سے پڑھ لیں گے، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے فیڈ بیک آ رہی. یار ان کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ پیسے لے کے جو کام نہیں کر رہے تھے ہم نے مفت میں وہ کام کر دیا اللہ کے فضل سے. تو یہ تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے اگر واقعی اسلام کے مجاہد ہیں. پھر ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یار واقعی یہ کام کر دیا ہے، اچھی بات ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ لوگ کتاب و سنت پڑھیں. لیکن نہ، ایک دیوبندی عالم نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں کے ترجمے نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا. استغفر اللہ تو بولی. اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ پہلے جب ہم کچھ بیان کرتے تھے نا تو ہم سے پبلک نہیں پوچھتی تھی کہاں لکھا ہوا ہے. اب جب ہم کوئی غلط بات کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا تو ترجمے ہوئے ہیں، بتائیں یہ کس جگہ لکھی ہوئی ہے بات، کہاں لکھی ہے، بخاری میں، مسلم میں. تو بجائے یہ کہنے کے کہ جی آپ اپنے آپ کو اپنا قبلہ درست کریں، وہ کہتے ہیں گمراہی کا دروازہ کھل گیا کہ لوگ ان کو پوچھیں نا. یہ سب کو پوچھ لیں، یہ پولیٹیکل لیڈرز کو بھی پوچھیں، ان پہ بھی کامنٹس پاس کریں، یہ کھلاڑیوں کے اوپر بھی کامنٹس پاس کریں، یہ فلمی ایکٹرز کے اوپر بھی بولیں، ان کو کوئی نہ پوچھے. کیوں؟ آپ تو ایک پبلک فگر اس حوالے سے ہیں کہ آپ کو تو رول ماڈل امت کے لیے ہونا چاہیے، آپ کو کیوں نہ پوچھیں؟ پھر آپ یہ واقعات بیان کرنا چھوڑ دیں کہ حضرت عمر نے وہ کرتا کیسے سلوایا تھا. یہ کہانیاں ختم کریں. پھر یہ کہانیاں ہیں صرف لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور آپ جتنے مرضی میٹھے انداز میں پوچھ لیں، یہ نہیں ہوتا کہ انداز کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ جتنے مرضی پازیٹیو انداز میں پوچھیں،
جب کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، مجھ سے آگے پوچھے، میں تو نہیں ہائپر ہوں گا، مجھے کو پوچھے یہ موٹر سائیکل آپ نے کہاں سے لیا تو میں بتا دوں گا جی اتنے سال پہلے اتنے کا لیا تھا، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی پجارو تو نہیں ہے، نہ بلٹ پروف گاڑی تو نہیں کھڑی ہوئی ہے، تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں بتا دوں گا کہ یہ یار یہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس کے ساتھ میری جو انکم ہے اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے، اسے نیچے ہی ہے اوپر نہیں ہے۔ تو ان سے ذرا پوچھیں کہ تنخواہ تو 10,000 ہے، تنخواہ تو 20,000 ہے، گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، اور مدرسہ کھولنے سے پہلے سائیکل پہ مدرسے پہ آئے تھے، 1 سال کے بعد موٹر سائیکل آ گئی، 4 سال کے بعد گاڑی نیچے آ گئی، 5 سال کے بعد بچوں کو بھی موٹر سائیکل لے دیے نئے، تو سر یہ کون سا اللہ کا فضل ہے جو آپ کے اوپر ہی ہے اور کسی کے اوپر نہیں ہے، اور پھر اس کو اللہ کا فضل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ بات کر دیں، اسی لیے آپ دیکھیں جاتے ہی پہلے کمیٹیاں توڑیں گے، چندہ باکس اپنے قبضے میں کریں گے، ان کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی یہ چیزیں، جو کچھ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے نا میرے سے ان کو کوئی اس حوالے سے خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کے مقابلے پہ نہ کوئی چندہ بک لانچ کی ہے، نہ کوئی پارٹی لانچ کی ہے، بلکہ میں چندے خود دیتا ہوں ان کو اللہ کے فضل سے۔ جو مولوی میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں نا، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں ان کو بھی چندے دے کے آتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی تک میں ان کا وہ کمپیٹیٹر نہیں ہوں کہ میں نے KFC میکڈونلڈ کے ساتھ کوئی ایک اور دکان کھول لی ہو۔ گاہکی والے نہیں، ہمارے گاہک بھی آپ کے پاس ہی جاتے ہیں، آپ کی مسجدیں ہی بھر رہے ہیں نا، اپنی مسجد تو اللہ کوئی نہیں بنائی ہے۔ تو اس لیے کانفرنسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پھر نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں نے سب کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، انکار، تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے حالات و واقعات بھی ایسے ہیں، اور کئی گھر اجڑ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری وجہ سے، کئی گھر اجڑے ہیں ہماری وجہ سے، ہاں ہماری وجہ سے اجڑے ہیں۔ دیکھیں نا جی، ابو جہل جب گیا تھا غزوہ بدر میں، تو قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما اگر یہ نبی سچا ہے تو۔ پھر پتھر تو نازل نہیں ہے، ان کا دیکھو یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور احادیث میں یہاں تک ملتا ہے، اس نے کہا یا اللہ اس محمد کو ہلاک کر، اس کی وجہ سے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے جدا ہو گئے۔ ہم قریش ایک جماعت ہے، اس نے آگے پھوٹ ڈال دی، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے، اب تلوار لے کے آدھے جو ہیں قریش اس طرف کھڑے ہیں، آدھے اس طرف کھڑے ہیں، تو اس نے پھوٹ ڈال دی، گھر میں پھوڑیاں ڈال گئیں، ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ تبدیلی آئی نا سر، حق قبول کیا۔ آج بھی جن کے گھر اجڑے ہیں کہ باپ پوری زندگی عرس کراتا تھا، بیٹا رفع الہدایت سے نماز پڑھ رہا ہے، تو مجھے تو فیڈ بیک ملتی ہے کہ جی ہمارے ابا جی تو روزانہ جولی اٹھا کے آپ کو بدوائیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے تو اس طرح کی بہت فیڈ بیکس ملتی ہیں۔ یار مجھے بدوائیں نہ دیں، آپ اپنے بزرگوں کو بدوائیں دیں۔ آپ کہتے ہیں نا ہم مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان نہ کارت ہو، آپ نے اپنے بچوں کو بھی مرید کرایا تھا، لیکن پیر اس کا ایمان نہیں بچا سکا، وہ پھر گمراہ ہو گیا ان کی نظر میں۔ اور یا پھر کہیں گے بزرگوں کی دعا لگی ہے، کہ بزرگوں کو تو دین سمجھ نہیں آیا تھا، مرید کو سمجھ آ گیا دعا لگ کے، ٹھیک ہو۔ تو چونکہ اتنے گھر اجڑے ہوئے ہیں اس طرح کے، یعنی تو اس لیے ضرورت نہیں کہیں جانے کی، کسی کو دیکھ کے جو ہے نا وہ خام خواہ تیش آتا ہے، تو بس یوٹیوب پہ دیکھتے رہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ عوام الناس کی گمراہی اور بد عقیدگی کی کوئی ایک وجہ بتائیں، علماء، تو وہ کیا ہوگی؟ ہاں سر، نہ علماء سو نہیں کہنا، نہ اے سو پنجابی ہے، اگر ہے بھی ہے، علماء سو اس لیے نہیں کہنا کہ یہ میں بڑا اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ کر دیا کہ میں علماء سو کہوں، میں اس کی بھی انجینئرنگ کر دیتا ہوں۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں کہ دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے، تو کیا وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہیں گے کہ دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے علماء سو؟ اگر وہ یہ کہہ دیں گے نا تو پھر آپ پوچھیں گے دیوبند میں علماء حق کون سے ہیں، وہ کہیں گے ہے ہی گمراہ سارے گستاخ نے، پھر بھی کہیں گے نا سر میں کو کہانی تو نہیں کرا رہا نا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیوبندیوں سے جا کے پوچھیں کہ یہ بریلویوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے، تو دیوبندی کیا کہیں گے جی بریلویوں میں جو علماء سو ہیں یہ وجہ ہے، جو ان میں اچھے علماء ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت ہدایت، ان سے پوچھیں گے اچھے علماء کون سے ہیں، اور اس کا نام اپنے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ کے دینا تاکہ ہم یوٹیوب پہ چڑھائیں کہ جی آپ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ فلاں بریلویوں کا مفتی جو ہے نا یہ علماء حق میں سے ہے، تاکہ تہاڑا بھی چندہ بند ہو جائے اندھا۔ تو کسی کی جرت نہیں یہ بات کرتے، کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دیں گے۔ جب دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کے سارے علماء سو ہیں، بریلوی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے سارے علماء سو ہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں سنیوں کے سارے علماء سو ہیں، سنی کہہ رہے ہیں شیعہ کے سارے علماء سو ہیں، اہل حدیث کہہ رہے ہیں ہمارے علماء کے علاوہ سارے علماء سو ہیں، باقی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے علماء سو ہیں۔
جب سو ساری طرح پہ گئی ہے تو اسی بات کو میں جمع کر کے اگر کہتا ہوں کہ علماء گمراہی کی وجہ ہے تو یہ سارے ہی کہہ رہے ہیں. آج تک کسی بندے نے کہا کہ یہ بریلویوں کا جو فلاں فٹ بالر ہے نا اس کی وجہ سے بریلوی گمراہ ہوئے ہیں. علماء کا نام لیتے ہیں نا. کبھی کسی نے کہا کہ جو یہ دیوبندیوں کا فلانا کرکٹر ہے نا اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. دین کا ہی نام لیتے ہیں نا, علماء کا نام لیتے ہیں نا. یا فلان جو اسکواش کا چیمپئن تھا اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں, علماء کے نام لیتے ہیں. تو یہ اس پہ انہوں نے اجماع کیا ہوا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں ورڈک دیتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں علماء سو, احتیاطاً ہم کہہ دیتے ہیں علماء سو, ادروائز یہ سب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. میں یعنی علماء جب کہتا ہوں تو کثرت میں بات, جیسے ہم کہتے ہیں پاکستانی قوم ہے ہی بے ایمان ہے. اس جملے کو نہیں پکڑنا چاہیے کہ جی پاکستان میں 22 کروڑ جو عوام ہے وہ ساری کی ساری گمراہ ہے. نہیں, تغلیب کے قاعدے میں بات ہوتی ہے. یہ تغلیب کے قاعدے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. عربی میں تغلیب کا یعنی غالب اکثریت, تو غالب تو گمراہی ہے. اور ماشاءاللہ ان سے جب آپ پوچھیں گے وہ واقعی کہیں گے کہ یہ سارے گمراہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کو پتا ہے پچھلے دن ایک وہ یعنی مفتی کراچی والے نے یعنی بریلویوں کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دی ہے, ان کو کافر تک ڈکلیئر کر دیا. بعد میں پھر اس کو لوگوں نے کہا تو اس نے کہا نہیں میں نے تو ان کی بات کی تھی جن کے یہ عقیدے ہوں. تو ان سے پوچھیں کہ جن عقیدوں کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ کون سا بریلوی ہے جس کے وہ عقیدے نہیں ہیں. کہانی کراندے ہو تسی سمجھ دو لوگ کہا کھاندے نہیں یار. جی میں نے تو وہ اس مچھلی کی بات کی تھی جو ہوا میں اڑتی ہے. وہ مچھلی کتنے ہے؟ مچھلی تو ہوتی ہوا ہے جو پانی میں ہو. اب وہاں پہ اڑنے والے کو تو پرندے کہتے ہیں, تو مچھلی نام بے شک رکھ دو. اس میں آپ کو بتاؤں فقہ حنفی میں ویل مچھلی حرام ہے, پتہ آپ کو؟ وہ کہتے ہیں یہ میمل ہے, میمل ہے, یہ مچھلی ہے ہی نہیں ہے. اچھا, جب ان کو بخاری مسلم سے ہم حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن جرح جب جہاد میں جا رہے تھے تو بھوکے تھے تو سمندر میں ایک کنارے پہ مچھلی آئی بہت بڑی. اس کو 15 دن تک صحابہ کھاتے رہے اور اس کی جو پسلیاں تھیں نا یعنی وہ اس کا جو ڈھانچہ ہے, ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس ڈھانچے کو یوں رکھا جائے تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا. اتنا بڑا اس کا سرکمفرنس تھا ڈھانچے کا. سر اتنا بڑا سرکمفرنس کس مچھلی کا ہوتا ہے؟ ویل مچھلی کا ہوتا ہے نا, شارک کا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ویل یعنی پیسیفک اوشن میں بحر الکاہل میں ایسی بھی ویل مچھلیاں ہیں جو 11 ہاتھیوں کے برابر ان کا والیوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اونٹ سوار گزر رہا ہو اور اتنا بڑا سرکمفرنس جس کا پنجر اتنا بڑا ہو, وہ سر آپ کی دریا کی مچھلی تو نہیں ہوگی نا. جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مچھلی ہو, وہ آج تک دریافت نہیں ہوئی کیڑی مچھلی ہے. وہ سر ویل مچھلی ہے, مان لو ویل مچھلی ہی اگرچہ میمل ہے. مچھلی کی ڈیفینیشن یہ ہے قرآن میں ہے کہ سمندر کا مردار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. سمندر کا مردار وہ ہوتا ہے جسے سمندر سے نکال کے خشکی پہ رکھیں تو وہ مر جائے. ویل مچھلی اگر خشکی پہ زندہ رہتی ہے تو وہ مچھلی نہیں ہے. سانپ کو آپ نکالیں نا, سمندری سانپ کو, وہ زندہ رہے گا. کچھوے کو نکالیں وہ زندہ رہے گا. لیکن مچھلی کوئی بھی آپ نکالیں گے نا وہ مر جائے گی. کیکڑا ایون یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا ہے, یہ بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن مگرمچھ باہر بھی زندہ رہتا ہے اندر بھی رہتا ہے. وہ میٹھے پانی کے نمکین, وہ سمندر میں تو نہیں ہوتا. تو اس طرح یہ نا یعنی کہانیاں کرا دیتے ہیں. تو علماء وجہ ہے, اور آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ علماء سو وجہ ہے. جب آپ علماء سو پوچھیں گے پھر مجھے آپ آگے پوچھیں گے سو تو ہمیں پتہ ہے, آپ علماء حق بتائیں. وہ میں بتانے سے جب قاصر ہو جاؤں گا تو میں اینڈ پہ صرف یہی کہوں گا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علماء حق ہیں الحمدللہ, زندہ ہیں آج تک اپنی کتابوں میں, امام بخاری, امام مسلم. باقیوں کی گارنٹی ہم اس لیے نہیں دیتے کہ باقیوں کے اوپر آپ کا خود ہی اتفاق نہیں ہے. بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے گستاخ رسول ہیں, مشرک ہیں, اور جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں وہ بریلویوں کے نزدیک مشرک ہیں. تو یہ آپس میں چونکہ ان کا مقدمہ ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. آپ جائیں سپریم کورٹ میں جا کے اپنی پٹیشن ایک دوسرے پہ فائل کریں, ہمیں معاف رکھیں. ہم مسلمان ہیں, ہم آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کو چندے دیتے ہیں, انشاءاللہ آندہ بھی دیتے رہیں گے. اور گارنٹی ہے کہ ہم چندہ اکٹھا نہیں کریں گے, ہمارے حصے کا چندہ بھی آپ کو ہی جائے گا. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جس بات میں جو میں نے بڑی بڑی کڑوی کڑوی باتیں کی ہیں ان میں سے جو غلط باتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں معاف بھی کر دے, اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین جن اور شیاطین انس
کے شر سے بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.